جیسے ہی شام ہوئی میں شہر کے لیے نکل آئی۔ اماں نے مجھے روکا بھی اور کہا کہ تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، تم نہ جاؤ۔ لیکن میں نے انہیں ٹال دیا اور کہا کہ ضروری کام ہے، جانا ضروری ہے، اسی لیے گھر سے نکل آئی۔ سارا راستہ میرے ذہن میں اس شخص کا چہرہ اور اس کی مہربانی چھلکتی رہی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا تھا۔ آخر اس نے میری قیمت ادا کی تھی اور اچھی خاصی رقم دی تھی، پھر اس نے میرا استعمال بھی نہیں کیا، مجھے خیر و عافیت سے گھر پہنچا دیا۔ آخر وہ کون تھا؟ اتنا مہربان اور نرم شخص کون ہو سکتا تھا؟ اس کا خوبصورت چہرہ میری نگاہوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ میں نے اتنا خوبصورت مرد اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا تھا۔ میں اپنے گمان میں اسے ہی سوچتی رہی، اور جب اس اڈے تک پہنچی تو اس نائکا نے بھی بڑی حیرت سے میری طرف دیکھا۔ کہنے لگی، ارے تیرے اس عاشق نے اتنی جلدی چھوڑ دیا تجھے؟ مجھے تو لگا تھا اتنی بھاری رقم دی ہے تو کافی دن تک تجھے اپنے ساتھ رکھے گا۔ یہاں تو لوگ چند 100 کے بدلے پوری رات گزار لیتے ہیں، اس نے تو تیرے ہزاروں روپے دیے تھے، ایک آدھ دن تو اسے تجھے رکھنے کا حق تھا۔ کیا تجھے گاہک کو خوش کرنا نہیں آیا؟ دیکھنے میں تو بڑی جوان اور حسین ہے، لگتا ہے تجھے اپنی اداؤں کا جادو چلانا نہیں آیا۔ اگر ایسا کرے گی تو دھندا کیسے کرے گی؟ اس کی بات سن کر میں خاموش رہی۔ اس سے کہا کہ کل کی بات جانے دیجئے، اگر آج کوئی کام ہے تو مجھے دلوا دیں۔ میں نے بڑا جھجکتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ اس سوال کو کرتے میں شرم سے زمین میں گڑ گئی تھی۔ ایک عزت دار گھرانے کی عورت کے لیے اپنے آپ کو کسی طوائف خانے میں پیش کرنا سولی پر لٹکنے جیسا تھا۔ وہ کہنے لگی، ہاں کام تو ہے، مگر پتہ نہیں تم گاہک کو خوش کر سکو گی یا نہیں۔ مجھے تو شبہ ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو تمہاری وجہ سے میرے کوٹھے پر بھی برا اثر پڑے۔ اگر کوئی گاہک ایک بار خوش نہ ہو تو وہ دوبارہ اس حویلی میں آنے کے بجائے برابر والی حویلی میں چلا جاتا ہے۔ وہ نائکا کچھ فکر مند ہو گئی تھی۔ میں نے پھر سے اس سے کام کے لیے التجا کی تو کہنے لگی، اچھا تم ابھی کچھ دیر انتظار کرو، میں بتاتی ہوں۔ میں وہیں ایک طرف بیٹھ گئی، لیکن ابھی مجھے بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہی کل رات والا شخص سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر میں ایک دم سے ٹھٹک اٹھی اور بے اختیاری کی کیفیت میں اس کی طرف بڑھی اور کہا کہ آپ نے رات کو مجھے گھر کیسے بھیجا؟ میں جب سو کے اٹھی تو اپنے بستر پر موجود تھی۔ آخر آپ نے ایسا کیا کیا تھا؟ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ مسکرا دیا، مجھے کہنے لگا، تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو جبکہ میں نے تو تمہاری قیمت ادا کر دی تھی؟ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں صرف اتنا کہہ سکی کہ میں اگر کام نہیں کروں گی تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ بہت مجبوری کے عالم میں نکلی ہوں اور گزارا کر رہی ہوں۔ اگر کام نہیں کروں گی تو گزارا نہیں ہوگا، ماں کا علاج نہیں ہوگا۔ میں اس شخص کو اپنی مجبوری کے بارے میں بتانے لگی۔ وہ کچھ چپ ہو گیا، کہنے لگا، تم باہر جا کر میری گاڑی میں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ پہلے اس نائکا سے بات کر لوں، پھر تمہاری بات بھی سنتا ہوں۔ میں فوراً باہر کی طرف لپکی جیسے کسی قید سے آزاد ہوئی ہوں۔ اس طوائف خانے میں میرا دم گھٹتا تھا، نائکا کو دیکھ کر میری جان نکلتی تھی۔ پھر یہاں موجود دوسرے مرد جن نظروں سے میرے وجود کو تکتے تھے، وہ نظریں صرف اور صرف ہوس بھری ہوتی تھیں۔ اسی لیے میں جلدی سے باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مجھے امید ہو گئی تھی کہ وہ ضرور میری مدد کرے گا، کیونکہ اس کی چوڑی پیشانی اس کے کسی اعلیٰ خاندان سے ہونے کو ظاہر کر رہی تھی۔ اگر وہ یہاں آتا تھا تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی تو بہت بڑی وجہ تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کچھ ہی دیر میں واپس آ گیا، کہنے لگا، آئندہ اس جگہ پر قدم نہ رکھنا، یہ جگہ تم جیسی لڑکیوں کے لیے نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ میری آنکھوں میں شرمندگی تھی جسے شاید اس نے محسوس کر لیا تھا۔ پھر وہ آہستگی سے کہنے لگا، میں ایک انسان نہیں ہوں، میں جن زادہ ہوں، اور میرا تعلق جنات کی دنیا سے ہے۔ میں اس بدنام علاقے میں صرف اسی وجہ سے آتا ہوں کہ تم جیسی مجبور لڑکیوں کی مدد کر سکوں۔ اس شخص کی باتیں سن کر میں حیران ہو رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص
जिनजाद हो सकता है। मैं हैरत से उसकी तरफ देखती जा रही थी। साथ ही साथ मुझे खौफ भी महसूस हो रहा था। उसने मेरी आंखों में खौफ को भी देख लिया। कहने लगा, क्यों घबरा रही हो? क्या भूल गई हो कि पिछली रात तुम मेरे साथ थी और मैंने तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई थी? हम जिनजाद अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, लेकिन मेरा ताल्लुक अच्छे जिनजादों से है। मैं एक इज़्ज़तदार कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ और हमारे कबीले में औरतों को बहुत एहतराम की नज़र से देखा जाता है। मैं एक बार इत्तफ़ाक़न इस जगह पर आया था और उस दिन के बाद से अभी तक रोज़ आता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ अक्सर लड़कियाँ मजबूरी के आलम में अपना जिस्म बेचने के लिए आती हैं और ये बात मुझे बहुत तकलीफ़ देती है। उसकी बात सुनकर मैं उसे तकती रह गई। एक जिनजाद होकर उसके दिल में इंसानों से ज़्यादा इंसानियत थी, इसीलिए उसने इतनी भारी रकम अदा करके मुझे कल यहाँ से छुड़वाया था। मुझे नहीं मालूम कि उस जिनजाद की अंदर क्या बात हुई, क्या नहीं, लेकिन वो मुझसे कहने लगा कि अगर तुम्हें काम की तलाश है तो मैं तुम्हारे लिए कोई मुनासिब काम देखूंगा, लेकिन अब दोबारा यहाँ पर मत आना। उसके लहजे में तहक्कुम था और मैंने सर हिला दिया। मैं पूरी तरह उसके रोब में आ गई थी। इसके साथ ही उसने कुछ रकम मेरे हाथ पर रख दी। कहने लगा, ये रकम अपने पास रखो, ये तुम्हारे अखराजात के लिए है और जब तक मैं ना कहूँ तुम यहाँ नहीं आओगी। मैं नहीं चाहता कि ये बुरे लोग तुम्हारी मजबूरियों का फ़ायदा उठाएं। उसे अच्छी तरह मालूम था कि ऐसे इलाकों में क्या होता है, किस तरह लड़कियां लाई जाती हैं और किस तरह उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। मैं चुपचाप रकम रख चुकी थी, क्योंकि उससे इनकार करके मैं क्या जताती, जबकि वो मेरी इतनी मदद कर रहा था। तो ये रकम भी उसने किसी वजह से ही दी थी, इसीलिए खामोशी से वो रकम रख कर मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। वो शख्स कहने लगा, मेरा नाम वजदान है, मुझे अपनी माँ की रिपोर्ट्स दो ताकि मैं पता करूँ कि उन्हें क्या बीमारी है और उसका इलाज किस तरह से करवाया जा सकता है। उसकी बात सुनकर मैं हैरत ज़दा रह गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरी माँ का इलाज करवाने की हामी भरेगा, इसलिए बेसाख्ता मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने उसे कहा कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने जिस तरह से मेरी मदद की है वो मैं कभी नहीं सोच सकती कि कोई गैर मेरी इस तरह से मदद करने के लिए आगे बढ़ेगा। मैंने नम आंखों के साथ उसका शुक्रिया अदा किया। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। कहने लगा, एक तो तुम शुक्रिया बहुत अदा करती हो, रोने लगती हो, अब अपने घर जाओ और दोबारा से इस इलाके में ना आना। उसके कहने पर मैंने फ़ौरन से हाँ में सर हिला दिया और गाड़ी से उतर कर अपने गांव जाने वाली मतलूबा बस पकड़ी और घर के लिए निकल गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एक जिनज़ादा इतना मेहरबान होगा कि वो मुझे इस मुश्किल से निकाल लेगा। जिस तरह उसने मेरी मदद की थी कोई भी ना करता। मैं बहुत मुतमईन थी और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद थी कि अम्मा का इलाज भी अच्छे से हो जाएगा। वैसे तो जिनजाद एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे सुनकर कोई भी खौफजदा हो जाए, क्योंकि ये लफ्ज़ सुनने के बाद कोई अच्छी बात जहन में नहीं आती। लेकिन मैं एक रात पहले जो उसका रूप देख चुकी थी, उसकी वजह से मेरे दिल में उसके लिए कोई खौफ नहीं था। फिर वो बिल्कुल आम इंसानों जैसी सूरत में मेरे सामने आया था, बल्कि वो किसी आम इंसान से कहीं ज़्यादा खूबसूरत और हैंडसम था। शायद इसीलिए मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उसने मेरी बहुत मदद की, मुझे बहुत बड़ी मुश्किल से निकाला था और आगे भी मेरा साथ देने की बात की थी। मुझे उसकी हर बात पर यकीन हो चला था। मुझे उम्मीद थी कि वो यकीनन मेरे काम के लिए भी कोई बंदोबस्त करेगा। मैं अब घर पर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगी। उसने जो रकम दी थी वो अच्छी खासी थी। उसके साथ हमारे काफ़ी दिन आसानी से गुजर सकते थे और अभी भी हमसे गुजारा हो ही रहा था। अम्मा ने मुझसे 2-3 बार काम का पूछा भी तो मैंने यही कहा कि अभी काम नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि घर पर बैठें, जैसे ही काम होगा वो खुद बुलवा लेंगे। अम्मा भी चुप कर गईं। क्या करती, अब कितनी दफ़ा मुझे मजबूर करके घर से निकालती। वो तो रकम थी, इस वजह से गुजारा हो रहा था।
اسی لیے اماں نے بھی دوبارہ نام نہیں لیا۔ وجدان نے اماں کی رپورٹس مجھ سے لے لی تھیں اور وہ خود اماں کے لیے مناسب ڈاکٹر کا انتظام کر رہا تھا۔ پھر ایک دن اچانک ہی وہ میرے پاس آیا۔ اس نے مجھے ایک بہت ماہر ڈاکٹر کا پتہ دیا۔ اس ڈاکٹر کے پاس جانے کو کہا۔ میں نے اماں سے بات کی کہ ہمیں اسی ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے جانا ہے۔ اماں بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا اتنا مہنگا ڈاکٹر ہے، کیا ضرورت تھی اس کے پاس ٹائم لینے کی، وہ دوائیاں بھی مہنگی لکھ کر دے گا تو ہم کہاں سے پوری کریں گے۔ جبکہ میں نے اماں کو تسلی دی اور کہا کہ ایک بھلا شخص آپ کا علاج کروانے کی حامی بھر رہا ہے، سارا خرچہ وہ اٹھائے گا، اس لیے آپ اس سلسلے میں بے فکر رہیں۔ اماں کو تھوڑی تسلی ہو گئی، وہ مطمئن ہو کر ڈاکٹر کو چیک کروانے لگی۔ اس ڈاکٹر کے سارے سوالوں کے انہوں نے جواب دیے۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے جس کی وجہ سے مجھے بھی تشویش ہوئی۔ ابا کے جانے کے بعد اماں کے سوا میرے سر پر کسی بڑے کا سایہ نہیں تھا، اس لیے اماں کو لے کر میں بہت زیادہ فکر مند رہتی تھی۔ لیکن شکر تھا کہ وہ ٹیسٹ اچھے آئے تھے، تاہم ڈاکٹر نے 2 ماہ دوائی کھانے کا بول دیا تھا۔ اماں کو لے کر جب میں گھر پہنچی تو اس وقت تھکاوٹ شدید ہو چکی تھی۔ وجدان سے ملاقات تو نہیں ہوئی تھی، لیکن میں نے غائبانہ طور پر اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ہر وقت میرے آس پاس کہیں موجود ہو اور مجھ سے پوری طرح سے واقف ہو، کیونکہ وہ واحد شخص تھا جو اس مصیبت میں ہمارے کام آیا تھا، جس نے بے غرض اور بے لوث ہو کر ہماری مدد کی تھی۔ میں اب گھر پہ ہی ہوتی تھی، وجدان کی طرف سے کام کی منتظر تھی کہ ایک دن وہ ہمارے گھر پہ چلا آیا۔ اسے دیکھ کر میری بہنیں اور اماں بے حد حیران ہوئیں۔ اتنا خوبصورت، اتنی شان و شوکت رکھنے والا شخص ہمارے دروازے پر کھڑا تھا۔ اماں کے پاس تو جگہ ہی نہیں بن رہی تھی کہ وہ اسے کہاں بٹھائیں، تاہم اس کے اندر کوئی بھی تکبر یا غرور نہیں تھا۔ وہ بڑے آرام سے آ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اماں سے ان کا حال احوال دریافت کرنے لگا۔ پچھلی بار وہ اچانک ہی میرے کمرے میں آیا تھا جب اسے اماں کی رپورٹس چاہیے تھی اور جب اس نے مجھے ڈاکٹر کا بتایا تھا، لیکن اس بار وہ ایک مہمان کی طرح باقاعدہ دروازے سے ہمارے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا، نیلوفر، میں نے آپ کے لیے کام دیکھا ہے، امید ہے آپ وہ کر لیں گی۔ اس کے بعد میں اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے کام کی تفصیل بتائی، جسے سن کر میں بے حد خوش ہوئی، کیونکہ وہ کام بہت اچھا تھا اور میں سکون سے کر سکتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی ایک فیکٹری ہے جہاں پر خواتین کپڑا بناتی ہیں اور انہیں سلائی کرتی ہیں۔ مجھے وہاں پر ان کی نگرانی کے لیے بیٹھنا تھا اور اس کے بدلے وہ مجھے معقول رقم دے رہا تھا۔ جبکہ اماں نے اسے اپنے لیے بات کر لی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں سلائی کا کام جانتی ہوں تو کیا میں وہاں بیٹھ کر سلائی کر سکتی ہوں؟ وجدان نے بڑی خوش دلی سے اماں سے حامی بھر لی۔ کہنے لگا، بالکل، آپ بھی وہاں پر کام کر سکتی ہیں تاکہ آپ مصروف رہیں اور آپ کا جسم متحرک رہے۔ اماں بے ساختہ اسے دعائیں دینے لگیں۔ اگلے دن وجدان کی گاڑی ہمیں لینے کے لیے آ گئی۔ وہ ایک کمپنی کی گاڑی تھی اور سارے ورکرز کو ہی یہ گاڑی ہی لینے جاتی تھی۔ میں اور اماں فیکٹری چلے گئے۔ فیکٹری کیا تھی، بہت بڑا یونٹ تھا۔ یہاں پر ہزاروں خواتین کام کر رہی تھیں۔ میں اور اماں دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وجدان اتنا امیر ہوگا، اور میں نے اپنی حیرت کا اظہار اس کے سامنے بھی کر دیا۔ میری بات سن کے وہ ہنس دیا، کہنے لگا، ارے نہیں، یہ سب تم جیسی عورتوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں اس علاقے میں صرف اس لیے جاتا ہوں کہ وہاں پر ایسی مجبور عورتوں کو نکال کر لا سکوں جو زبردستی وہاں پر ہے۔ اگر تو کوئی اپنی خوشی سے یہ کام کر رہا ہے تو میں اسے وہاں سے نکلنے پر مجبور نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی مجبوری میں کر رہا ہے تو میں اسے وہاں رہنے نہیں دیتا۔ یہ سب وہی لوگ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی مجبوری سے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور انہیں وہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا ہوتا۔ مجھے عورتوں پر ظلم کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں،
اور میں جانتا ہوں کہ اس علاقے میں مظلوم عورتوں پر کیسا ظلم کیا جاتا ہے، ان کی مجبوریوں کا کس طرح فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ بس اسی لیے میں ان عورتوں کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہوں۔ یہ سب وہی عورتیں ہیں جو اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے باہر نکلتی ہیں، ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ یونٹ ایسی عورتوں کے لیے لگایا ہے، اور اب وہ یہاں پر عزت سے عزت کی روٹی کما رہی ہیں۔ وجدان کی تفصیلی بات سن کر میں اسے بڑا سراہنے والی نگاہ سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ اب تم مجھے بھی یہاں پر کام دے دو، اور مجھے امید ہے کہ میں اچھا کام کروں گی۔ وجدان میری بات پر مسکرایا، کہنے لگا جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا اسی وقت میں سمجھ گیا تھا کہ تم نے کتنی مجبوری میں اس جگہ پر قدم رکھا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم عزت سے زندگی گزارنا چاہتی ہو۔ مجھے تمہارے اس یونٹ میں کام کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وجدان کی بات سن کر میرا دل خوش ہو گیا تھا۔ پھر میں نے بڑی محنت سے اپنا کام شروع کر دیا۔ پھر میں نے کبھی ماضی میں پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں نے اب اس یونٹ کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا اور میں یہاں پر کام کرنے لگی۔ میں یہاں کام کر کے بہت مطمئن تھی۔ وجدان اپنی ورکرز کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ان کے ہر دکھ سکھ، بیماری اور تکلیف میں انہیں اضافی رقم دیتا تھا اور ان کا ساتھ دیتا تھا۔ اسی لیے مجھے یہاں پر کام کر کے بہت اطمینان حاصل تھا۔ کبھی کبھی تو میں وجدان کو دیکھ کر پلکیں جھپکنا بھول جاتی تھی اور کبھی کبھی سوچتی تھی کہ یہ کیسا جن ذات ہے جس میں اس قدر انسانیت اور انسانوں کے لیے محبت ہے۔ وہ جس قدر انسانوں سے ہمدردی رکھتا تھا وہ قابل ستائش تھی۔ کہیں نہ کہیں میرے دل میں اس کے لیے بہت خوبصورت سے جذبات پیدا ہونے لگے۔ ایسے ہی 1 سال سے زیادہ ہو گیا تھا۔ میں وجدان کے پاس کام کر رہی تھی کہ ایک دن اماں کہنے لگیں کہ اب ہمارے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں، میری صحت بھی ٹھیک ہے اور میں خود بھی وہاں پر اچھا خاصا کام کر لیتی ہوں، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اب میں تمہاری شادی کر دوں؟ اماں نے مجھ سے شادی کی بات کی تو میں خالی نظروں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اماں، شادی اور میری؟ نہیں، مجھے شادی نہیں کرنی، میں نے ماں سے صاف کہہ دیا، جبکہ اماں کہنے لگیں کہ شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی، اس طرح میں کب تک تمہیں گھر پر بٹھائے رکھوں گی؟ لوگ یہی کہیں گے کہ بیٹی کی کمائی کھانے کی خاطر اس کی شادی نہیں کر رہی۔ لیکن میں نے اماں کو صاف منع کر دیا۔ شادی کے نام پر فیصل کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آنے لگا اور مجھے اس کی بے رخی کا دکھ ستانے لگا۔ یوں تو ابھی تک فیصل کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن میں اسے کیسے بھلا سکتی تھی جس کے ساتھ بچپن سے میرا رشتہ طے تھا اور اس کی محبت میرے ساتھ پروان چڑھی تھی۔ کاش وہ اپنے باپ کے سامنے میرے لیے اسٹینڈ لیتا، کاش وہ اپنے باپ کو بتاتا کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ میری غلطی کیا تھی؟ صرف یہی کہ باپ کے مرنے کے بعد میں نے نوکری کرنے کی خواہش کی تھی۔ میں اپنا گھر چلانا چاہتی تھی، اپنی ماں کا، بہنوں کا پیٹ پالنے کے لیے گھر کی دہلیز پار کرنا چاہتی تھی۔ لیکن فیصل کے والد یعنی میرے تایا نے اس بات کو اتنا بڑا بنا دیا کہ انہوں نے میرا اور فیصل کا رشتہ ہی ختم کر دیا، اور فیصل نے بھی میرے حق میں زیادہ کچھ نہ کہا۔ باپ سے تھوڑی بہت بحث کی اور پھر ان کے فیصلے کے آگے سر جھکا لیا۔ کاش وہ اپنے باپ سے کہتا کہ عورت کا مجبوری میں نوکری کرنا غلط نہیں ہے۔ کاش وہ کہتا کہ وہ میری ماں اور بہنوں کا خرچہ اٹھا لے گا تو میرا مان بڑھ جاتا۔ لیکن اس نے اپنے باپ کے آگے سر جھکا کر میری محبت کو مٹی کر دیا۔ میری مجبوریوں کو ان لوگوں نے میری آوارہ گردی اور عیاشیوں کا نام دے کر مجھے بے مول کر دیا۔ پھر کیسے میں فیصل کو معاف کر سکتی تھی؟ لیکن دل کا کیا کرتی جو اسے بھلانے کے لیے بھی راضی نہیں تھا۔ اماں نے آج میری شادی کی بات کر کے میرے پرانے زخموں کو پھر سے ادھیڑ دیا تھا، اسی لیے ساری رات ان زخموں کو سیتے ہوئے گزر گئی۔ اگلے دن میری سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر اماں بھی خاموش ہو گئیں، لیکن اس دن کے بعد سے اماں نے شادی کا دوبارہ نام نہیں لیا۔
تاہم اس بات کے تقریباً 1 مہینے بعد جب ایک دن میں گھر واپس آئی تو دروازے پر ہی ٹھٹک کر رک گئی، کیونکہ سامنے ہی فیصل بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو جیسے میرا انتظار تھا۔ اس نے میری آہٹ کو پا لیا، بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا تو اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ میرے قدموں نے بھی آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ تقریباً 2 سال بعد فیصل کو دیکھا تھا۔ اس کی محبت آج بھی میرے دل میں اسی طرح موجود تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے جبکہ وہ ایک دم اٹھ کر میری طرف آیا، کہنے لگا نیلوفر مجھے معاف کر دو، میں اس وقت ابا کے سامنے اسٹینڈ نہیں لے سکا، لیکن اس دن سے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جس میں نے تمہیں یاد نہ کیا ہو، جب میرے دل نے تمہارا ساتھ نہ مانگا ہو۔ آج میں وہ ساری رکاوٹیں توڑ کر تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ میرے ہاتھ کو چھوڑنا مت، مجھے نہ مت کرنا۔ فیصل کو یوں اچانک سامنے دیکھ کر میری سٹی گم ہو گئی، اور اب جب اس نے شادی کی بات کر دی تو میری تو حیرت 2 چند ہو گئی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، وہ خود بھی خاموش تھی۔ انہیں بھی شاید سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ فیصل کی بات پر یقین کیا جائے یا نہیں۔ میں نے اسے صرف اتنا کہا کہ میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، میرا ساتھ تمہارے لیے بہت اہم ہے، لیکن تمہارے ابا جس طرح ہمیں ذلیل کر کے دھتکار کر یہاں سے گئے تھے، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے ابا کو لے کر آؤ، دوبارہ سے میرا رشتہ مانگو، پھر ہی میں تم سے شادی کروں گی، ورنہ میری طرف سے انکار سمجھو۔ میں نے خودداری اور نسوانیت کو بلند کرتے ہوئے فیصل سے جب یہ بات کہی تو اس کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ اسے جیسے اس بات کی امید نہیں تھی کہ میں اس سے یہ شرط رکھ دوں گی۔ تاہم وہ چپ چاپ چند لمحے کھڑا وہاں پر مجھے دیکھتا رہا، اور جب میرے چہرے کے پتھریلے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے گہرا سانس بھرا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جبھی پیچھے سے اماں کی آواز سنائی دی کہ نیلوفر، مجھے تجھ پہ فخر ہے، تو نے ایک عورت ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ اماں کے یہ الفاظ میری نظروں میں مجھے بڑا کر گئے، لیکن فیصل کے یوں انکار کرنے سے جو میرے دل کو ٹھیس پہنچی تھی، جو میرا دل زخمی ہوا تھا، اس کے لیے مجھے رونا آیا تھا، اور آج کی رات ماتم منانا تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو شاید میں فیصل کے سامنے ایسی کوئی شرط نہ رکھتی، لیکن یہ خودداری مجھے وجدان سے ملنے کے بعد ملی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ عورت کی عزت کتنی خاص ہوتی ہے، اور عورت کو سب سے پہلے خود اپنی عزت کروانی ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی یہ شرط فیصل کے آگے رکھ کر اپنی نسوانیت کو ایک خاص مقام دیا تھا۔ ساری رات میں خود کو سنبھالتے ہوئے گزار چکی تھی۔ اس کے بعد میں نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا، نہ ہی فیصل پلٹ کر آیا تھا، کیونکہ اس کے ابا نہیں مانے تھے، اور میرے انکار کے 3 مہینوں بعد فیصل کی شادی ہو گئی۔ اس دن میں نے آخری بار اس کا سوگ منایا تھا۔ اب میں نے اماں سے کہہ دیا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اپنی بہنوں کو پڑھانا ہے، لکھانا ہے، انہیں کسی مقام پر پہنچانا ہے، تاکہ کل کو میری طرح کام کے لیے کسی دوسرے کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، اور نہ ہی اس بدنام محلے میں جائیں جہاں کوئی شریف عورت گزرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اماں میری بات سمجھ گئیں۔ اب مجھے ان کا ساتھ حاصل تھا۔ پھر سب سے بڑھ کر وجدان ہماری اتنی مدد کر رہا تھا، ہمارے ساتھ تھا، تو ہمیں کسی اور چیز کی کیا ضرورت تھی؟ آج اس یونٹ میں کام کرتے ہوئے مجھے 10 برس گزر چکے ہیں۔ میں نے شادی نہیں کی، میری بہنوں کو پڑھا لکھا کر میں نے اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا سکتی، اور اب ان کے لیے رشتے خود گھر تک آ رہے ہیں۔ میں اور اماں بے حد خوش ہیں کہ ہم نے جو چاہا تھا اسے پا لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ فیصل کو میں نے بھلا دیا تھا، لیکن جب کبھی مجھے اس کی یاد ستاتی تھی تو پھر میری ساری رات اس کا ماتم مناتے ہوئے گزرتی تھی، اور میں کئی دن تک بے حد اداس اور غمزدہ رہتی۔ لیکن مجھے پورا یقین ہے میری زندگی میں کوئی بھی ایسا شخص آئے گا جو فیصل کا دکھ بھلا دے گا، اور میں ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزاروں گی۔ وجدان آج بھی میرے ارد گرد ہوتا ہے، مجھے اس کا وجود محسوس ہوتا ہے،
وہ ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح ہے، وہ ایک خوشبو ہے جو دوسروں کی زندگی کو معطر کر رہا ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے یقین ہی نہیں ہوتا کہ وہ ایک جن زاد ہے۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ ہیں جو در حقیقت انسان نہیں بلکہ جن زاد ہے، لیکن وہ انسانوں کے روپ میں ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، ہمارے کام آتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ انسان نہیں۔ وجدان بھی ایک ایسا ہی جن زاد ہے جس نے بہت سے لوگوں کی زندگی کو خوبصورت بنا دیا ہے، اور ان میں سے بہت سے لوگ یہ بات جانتے بھی نہیں کہ وہ ایک انسان نہیں بلکہ ایک جن ہے۔